الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد أسلم في الوجود في سر الله نقته دائرة الوجود لواء الحمد والمقام المحمود زد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المخدومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل قدر حضران سید الشہداء و صدران امام مظلوم کربلا، میں نے آپ کے سامنے رسالت مآب حضرت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فرمان مشہور حدیث مشہور کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. یقیناً آپ تمام صاحبان کی حدیث حفظ بھی ہے کہ جس میں رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک میرے بیٹے حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. دیکھیے عزیزوں، ہم میں سے ہر انسان، ہر مسلمان، ہر کلمہ گو جو لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، اور جب مصلی عبادت بھی آتا ہے تو دو دعائیں ضرور کرتا ہے. ایک دعا یہ کرتا ہے کہ میرے اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما، اور دوسری دعا وہ یہ کرتا ہے کہ میرے اللہ مجھے نجات عطا فرما. تو عزیزان گرامی، اس حدیث میں رسول خدا ہمیں دونوں راستے بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو بھی در حسین پہ آ جاؤ، اگر تمہیں نجات چاہیے تو بھی در حسین پہ آ جاؤ، کیونکہ حسین ہدایت بھی ہے اور حسین کشتی نجات بھی ہے. عزیزوں، اگر انسان ہدایت پہ ہے تو انسان ہے. اگر ہدایت کے بغیر انسان ہو سکتا ہے کہ ہماری سانسیں تو چل رہی ہیں لیکن وہ انسان سوائے مردے کے یا جیتے جاگتے پیکر کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہدایت ہی روح حیات ہے. اصل زندگی جو ہے وہ ہدایت کے ساتھ ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں رسول کی حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس میں رسول فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے حسین ہدایت کا چراغ ہے. حالانکہ رسول چاہتے تو وہ سب سے بڑا استعارہ استعمال کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے روشنی کا سب سے چھوٹا استعارہ استعمال کیا. رسول چاہتے تو یہ کہتے کہ میرا بیٹا حسین جو ہے شمس الہدا ہے، ہدایت کا سورج ہے، یا قمر الہدا ہے، ہدایت کا چاند ہے. لیکن رسول نے جو روشنی کا سب سے چھوٹا استعارہ ہوتا ہے، جو سب سے چھوٹی چیز ہے، چراغ، اس کے ساتھ حسین کی تشبیہ کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، سورج میں زیادہ روشنی ہوتی ہے، روشنی کے ساتھ اگر آپ کو تشبیہ دینی تھی تو حضرت امام حسین کو سب سے بڑی روشنی کا جو استعارہ اس کے ساتھ آپ مثال جیسے کہ حسین سورج ہے ہدایت کا، حسین چاند ہے ہدایت کا. لیکن رسول خدا ختمی مرتبت آپ نے کہا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ عجب نہیں کہ آواز ختمی مرتبت آئے. رسول خدا ہمیں یہ سمجھائیں. ہو سکتا ہے کسی ایسی بند کوٹڑی میں، کسی ایسے مقام پر جہاں پر سورج کی کرنیں بھی نہ پہنچ سکے، جہاں پر چاند کی روشنی بھی نہ پہنچ سکے، لیکن جب ایسا عالم ہو جائے جہاں پہ نہ سورج کی کرنیں ہوں، جہاں پہ نہ چاند کی روشنی ہو، وہاں پہ انسان یہی کہتا ہے کہ چراغ جلاؤ. انسان کہتا ہے کہ چراغ جلاؤ. انسان یہ نہیں کہتا کہ سورج کے کوئی بندوبست کرو کہ جہاں پہ اس کی کرنیں آئے. ایک انسان دوسرے انسان سے کہتا ہے کہ تم چراغ جلاؤ. رسول خدا ہمیں سمجھانا یہی چاہتے ہیں کہ اگر تم یزیدیت کی بند کوٹری میں کہیں پھنس جاؤ جہاں پہ تمہیں شمس نبوت کی کرنیں میسر نہ ہو تو وہاں پہ حسین ہدایت کے چراغ سے جلاؤ. سوال پڑھیے گا. جہاں پہ تمہیں شمس نبوت کی کرنیں بھی میسر نہ ہو وہاں پہ تم حسین ہدایت کے چراغ کو جلا لو. عزیزوں، دوسری وجہ کیا ہے کہ رسول نے ہدایت کے چراغ کے ساتھ حسین کی مثال دی ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں جلا کرتا.
ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہو سکتا، ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہو سکتا، لیکن آپ ایک چراغ سے 1000 چراغ روشن کر سکتے ہیں۔ جو ایک چراغ کی روشنی ہے وہی 1000 چراغ کی روشنی ہوگی۔ آپ ایک چراغ سے 1000 چراغ روشن کر سکتے ہیں، ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں کر سکتے، ایک چاند سے دوسرا چاند نہیں بنا سکتے۔ یعنی اللہ کا رسول بتانا یہ چاہتا ہے کہ چراغ سے چراغ بنایا جا سکتا ہے، سورج سے سورج نہیں بنایا جا سکتا۔ سمجھ نہیں آئی ہے رسول سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نبی نہیں بناتا ہے، نبی مسلمان بناتا ہے، امام نہیں بناتا ہے، امام صاحب ایمان بناتا ہے، چراغ بناتا ہے، یعنی حسین بناتا ہے۔ محمد والے محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے نبی نہیں بناتا ہے، امام نہیں بناتا ہے، نبی مسلمان بناتا ہے، امام صاحب ایمان بناتا ہے، چراغ بناتا ہے، یعنی چراغ سے چراغ جلایا جا سکتا ہے، چراغ سے ایک نیا چراغ بنایا جا سکتا ہے۔ حسین چراغ سے چراغ بناتا ہے، حسین بناتا ہے۔ کیسے کوئی بندہ دلیل مانگے کہ حسین کیسے بناتا ہے؟ چراغ سے تو چراغ جلایا جا سکتا ہے، لیکن ایک حسین کیسے بناتا ہے؟ تو عزیزان گرامی آئیے شب عاشور میں ایک منظر دیکھیے کہ جب آقا حسین چراغ گل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید کسی کو شرم آ رہی ہو یہاں سے اٹھنے سے، اس وجہ سے میں تمہارے سروں سے بیعت اٹھا لیتا ہوں، اب اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ اب چراغ بناتا ہے۔ عزیزوں جب حسین نے چراغ بجھایا تو ایک حسین تھا، جب چراغ بجھا کے دوبارہ جلایا گیا اب سامنے 72 حسین بیٹھے ہیں۔ صلوات پڑھیے اب حسین کے سامنے 72 حسین بیٹھے ہیں۔ حسین بناتا ہے۔ عزیزوں ہم نے ابھی عاشورہ گزاری ہے، مولا امام حسین علیہ السلام کے ایام گزارے ہیں۔ یوں تو اگر زندگی امام حسین کو دیکھا جائے تو ساری زندگی امام حسین بشریت کے لیے ہدایت ہے، بشریت کے لیے امام حسین کا ہر لمحہ زندگی جو ہے فکر کے لیے ہے۔ لیکن اگر صرف عاشورہ کا دن کو دیکھا جائے تو صرف ایک عاشورہ کا دن اپنے اندر ہزاروں سبق لیے ہوئے ہے، ہزاروں ہدایتیں لیے ہوئے ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے روز عاشور سے کیا ہدایت ہے تو مردوں کے لیے حق اور صبر کی ہدایت ہے، خواتین کے لیے شرم و حیا کی ہدایت ہے۔ صرف روز عاشورہ ہمیں کئی درس دیتے ہیں۔ میں صرف 2-3 باتوں کی طرف متوجہ کر کے انشاءاللہ ذکر مصائب اور آپ سے اجازت چاہ لوں گا۔ امام حسین جو روز عاشور میں ہمیں سب سے پہلا درس دیتے ہیں وہ کون سا ہے؟ روز عاشور آغاز کہاں سے ہوئی؟ روز عاشور کا آغاز یہاں سے ہوا کہ جب ایک جہنم کے دہانے سے شخص جنت کی طرف آیا، جب جناب حر امام حسین علیہ السلام کی طرف آئے۔ عزیزو توجہ کیجئے گا کہ حر ہے کون اور امام حسین کی طرف آ کیسے رہا ہے۔ جب امام کی بارگاہ میں آیا تو امام کی بارگاہ میں ایسے آیا کہ دونوں ہاتھوں کو اس نے رسیاں بندھوا لی، اپنی آنکھوں پہ پٹی بندھوا لی۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ پہلے اس نے امامت کے سامنے بے ادبی کی تھی۔ آج جو کربلا میں امام محصور ہو چکے ہیں وہ حر کی وجہ سے ہو چکے ہیں۔ اور جیسے ہی حر امام کے پاس آیا تو امام کے پاس آ کے کہتا ہے کہ زہرا کے لال کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اے امام کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو کربلا میں سب سے پہلا جو درس ہمیں ملتا ہے وہ درگزر کرنے کا درس ملتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کربلا میں امام حسین جو وہاں پہ موجود ہیں، امام نے کہا تھا کہ مجھے یا آگے جانے دو یا میں پیچھے چلا جاتا ہوں۔ یہ حر ہی تھا جس نے امام کو روکا۔ یوں تو منزل مقصود امام کی کربلا ہی تھی، لیکن اگر علل و اسباب کو دیکھا جائے تو حر وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے امام کو وہاں پہ روکا ہے۔ حر کی وجہ سے امام وہاں پہ رکے ہیں۔ تو یہ جو جتنی قربانیاں ہیں یا شہادتیں ہیں اس کا ایک سبب حر ہے، حر کی وجہ سے امام وہاں پہ رکے ہیں۔
تو امام نے ہمیں کیا درس دیا؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم سے معافی مانگنے کے لیے تمہارے دروازے پہ اگر کوئی دشمن بھی آ جائے تو اسے درگزر کرو، تم اسے معاف کر دو۔ یہ پہلا درس ہمیں امام حسین دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں اپنے نفس کے اندر دیکھنا چاہیے کہ آیا کوئی شخص ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہم سے ناراض ہے، یا ایسا کوئی شخص تو نہیں ہے کہ جس سے ہم ناراض ہیں۔ کسی چھوٹی سی بات سے، کسی بھی علل اور اسباب کی وجہ سے، کسی کی چھوٹی سی دل آزاری کی وجہ سے ہم تو کسی سے ناراض نہیں ہو گئے، اور ہم سال و سال کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے قطع تعلق کر بیٹھے ہیں۔ تو درس امام حسین کی وجہ سے، امام حسین کی وجہ سے اگر ہم کسی کے ساتھ ناراض ہیں تو ابھی ہم عہد کرتے ہیں آقا کے ساتھ کہ ہم مولا آپ کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی ناراض ہے تو ہم امام حسین کی اس درسگاہ سے یہ درس لے کے جاتے ہیں کہ ہم اس سے معافی مانگیں گے، اور ہم مولا اپنی زندگی کو اسی نمونہ عمل کے تحت گزارنے کی کوشش کریں گے کہ مولا جو آپ نے ہمیں درس دیا ہے کہ اگر دشمن بھی دروازے پہ آ جائے تو اسے معاف کر دینا۔ دوسرا ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ حیا کا درس ملتا ہے، شرم و حیا کا درس ملتا ہے، نماز کا درس ملتا ہے کہ جب مولا امام حسین علیہ السلام کا سر سجدے میں ہے، اور روایات کچھ اس طرح کہتی ہیں، ایک کے 72 قدم سے جناب سیدہ دیکھ رہی تھی، ایک روایت کہتی ہے کہ جناب سیدہ مقتل کی طرف دوڑ آئی، اور جیسے ہی مولا حسین نے جناب سیدہ کو دیکھا تو فوراً کہا کہ آپ واپس خیموں میں چلے جائیے۔ ہمیں یہاں سے کیا سمجھایا آقا نے کہ جتنی بھی غربت ہو، جتنا بھی آپ کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو، کسی بھی عالم میں آپ بے چادر نہ ہو، کسی بھی عالم میں آپ نامحرم کے سامنے نہ آئیں۔ تو میں یہاں پہ تمام اپنی ماں بہنوں کے سامنے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ درس زینبیہ یہ ہے، درس امام حسین یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایسی محفل میں نہ جائیں کہ جہاں پہ نامحرم ہو۔ اگر ہم جاتے ہیں، مجبوری ہے ہماری جانا، تو کم سے کم ہم اس لحاظ سے جائیں جس طرح ہمیں شریعت کہتی ہے، جس طرح ہمیں دین کہتا ہے۔ بے حجابی ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی ہے، کوئی بھی ایسا ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم فلاں وجہ سے حجاب نہیں پہنتے۔ صرف درسگاہ امام حسین میں امام بارگاہ میں آ کے حجاب نہیں پہنا، بلکہ اپنی پوری زندگی میں حجاب کو لاگو کرنا ہے، کیونکہ اسی حجاب کو بچانے کے لیے تو امام حسین کربلا میں آئے ہیں، اسی دین کو بچانے تو امام حسین کربلا میں آئے ہیں۔ صلوات پڑھیے بھائی۔ آقا حسین کا آخری لمحہ سجدے میں گئے۔ امام حسین ہمیں بتا رہے ہیں کہ ظلم جتنے بھی ہو جائیں، آپ کے اوپر جو بھی ہو جائے، لیکن آپ کی نماز جو ہے قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم حسینی ہیں، اگر مولا حسین سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں کربلا یہ درس دیتی ہے کہ ہر عالم میں ہمیں جو ہے نماز سے جدا نہیں ہونا، کیونکہ جو بنی امیہ کو ماننے والا ہے، جو دین اموی جانتا ہے، وہ تو نماز سے دور ہو پر، لیکن عزادار امام حسین کو نماز سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ آیت اللہ تقی بہجت، آپ تمام حضرات آیت اللہ تقی بہجت کے نام سے جانتے ہیں کہ علم عرفانیات میں ان کا کتنا بڑا نام ہے، کہ وہ تمام لوگوں کو ان کے ظاہر سے، جو ان کا چہرہ اور ظاہر و باطن سے آشنا رہتے تھے، اس وجہ سے اپنی نظریں جھکائے رکھتے تھے کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی شخص آتا تو اس کا جو ظاہر اور باطن ان کو نظر آتا تھا، بعض گناہ بھی نظر آتے تھے، اس وجہ سے جو ہے وہ اپنی نظریں جھکائے رکھتے تھے کہ اس کی کیفیت اصلی ان پر آشکار نہ ہو۔ تو آیت اللہ تقی بہجت کے پاس ایک شخص آیا، ایک نوجوان، وہ نوجوان آ کے کہتا ہے کہ حضرت میں نے ایک منت مانی تھی کہ مجھ سے گناہ ہو جاتا تھا، گناہ نہیں کبیرہ، کہ میں نامحرم کی طرف دیکھتا تھا، تو جس کی وجہ سے میں نے یہ قسم کھائی تھی کہ اگر میں اب نامحرم کو دیکھوں گا، میں اپنے آپ کو روکنے کے لیے، اپنے نفس کو روکنے کے لیے، مجبور ہونے کے لیے میں نے یہ قسم کھائی تھی کہ اگر میں اب نامحرم کو دیکھوں گا تو میں جو ہے نجس العین جانور کے ساتھ ایک ظرف میں ہم سفرہ ہوں گا، یعنی ایک ظرف میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ لہذا اس کراہت کی وجہ سے میں چاہتا تھا کہ میں یہ گناہ نہ کروں گا، لیکن میں اس گناہ میں سرزد ہو چکا ہوں، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو چکا ہے، میں نے یہ گناہ کر لیا ہے، لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ قسم تو میں نے کھائی ہے،
لیکن میں اب اس نجس العین جانور کے ساتھ، سگ کے ساتھ، کتے کے ساتھ ایک برتن میں کھانا نہیں کھا سکتا، کیونکہ مجھے کراہت آتی ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت نے کہا تم نے، آیت اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے کیونکہ قسم کھائی ہے تو قسم پورا کرنا ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، اس سے کراہت آتی ہے، میں اس کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کیسے کھاؤں؟ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں جس سے تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ تم ایسا کرو کہ اس قریہ میں، اس گاؤں میں، اس شہر میں ایک ایسے شخص کو تلاش کرو کہ جس نے نماز فجر سے لے کے نماز عشاء تک کوئی نماز نہ پڑھی ہے، یعنی صبح سے لے کے آخر وقت تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں سے کوئی نماز نہ پڑھی ہو، اور پھر تم اس کو اپنے گھر میں اپنے سفرے پر دعوت دو، اور پھر تم اس کے ساتھ ایک ظرف میں کھانا کھاؤ۔ یہ جملہ جو انہوں نے فرمایا، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو شریعت میں بالکل بے نمازی ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ میرے کسی کے دل آزاری کرنے کا مقصد نہیں ہے، میں یہاں پہ سب سے پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، پھر میں کسی اور کو کہہ رہا ہوں۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، آقا حسین کے ماننے والوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب شریعت میں اتنی زیادہ سختی ہے، اتنی زیادہ سختی ہے، تو حسینی کیوں کر نماز سے دور؟ رسول خاتم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی، اگر مجھے بچوں اور عورتوں کے جل جانے کا خوف نہ ہوتا تو جو لوگ نماز جماعت میں شرکت نہیں کرتے میں ان کے گھروں کو جلا دیتا۔ تو ہمیں یہاں سے عہد کرنا چاہیے کہ ہم نے ابھی محرم الحرام گزارا ہے، تو مولا کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئی ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو ہم نماز پڑھیں گے، اگر ہم حجاب نہیں کرتے تھے تو حجاب کریں گے، اگر ہم غیبت کرتے تھے تو ہم غیبت چھوڑ دیں گے، اگر ہم حسد کرتے تھے تو ہم حسد چھوڑ دیں گے۔ مولا ہر گناہ جو ہمارے اندر ہے ہم آج سے کوشش کریں گے کہ آپ کی خاطر اسے چھوڑ دیں۔ صلوات پڑھیے حدیث ذہن میں، حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین کشتی نجات ہے، حسین ہمیں نجات دیتے ہیں، حسین کے دروازے پہ جو آ جاتا ہے وہ نجات پا لیتا ہے۔ ایران کا ایک شہری ہے، ایک نوجوان ہے، وہ اپنے قصد کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے وہاں سے ہجرت کرتا ہے کہ چلیں میں کہیں جا کے جو ہے کام کاروبار کرتا ہوں۔ غالباً آذربائیجان جو وہاں کا ہمسایہ ملک ہے ایران کا، وہاں پہ اس نے اپنی زندگی بسر کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ نے اس کو اچھی خاصی بچت دی، کاروبار میں اس کو منافع ہوا، ٹھیک ٹھاک وہ جو ہے ویل سیٹلڈ ہو گیا، جب اس تجارت میں کامیاب ہو گیا تو اچانک ایک دن کھڑا ہے، اس کی نگاہ ایک خاتون پر پڑی جو خوبصورت تھی، تو اس کا عکس جو ہے اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ اب مومن ہے، شیعہ ہے، اس نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ یہاں کہاں جا رہی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ آئے، مومن تھا، شیعہ تھا، اس نے کہا دیکھو تو صحیح کہاں سے آئی ہے۔ خاتون کے گھر پہ جا کے دیکھا، ہاں فلاں گھر سے ہے، واپس آئے اپنے دوستوں کے پاس، آگے کہتا ہے کہ یار فلاں گھر میں دیکھو کہ یہ کس کا گھر ہے، اور اس جو خاتون ہے اس کا والد کون ہے، ذرا اس کے بارے میں معلوم کرو۔ معلوم ہوا کہ فلاں صاحب ہیں، یہ ہیں، فلاں ہیں۔ تو اپنے دوستوں کو، وہاں پہ دوست وغیرہ بھی بن گئے، تو ان کو کہتا ہے کہ تم جا کے میرا رشتہ لے آؤ، کہو کہ میں ان سے ازدواج کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں زیادہ سختی بھی نہیں ہونی چاہیے ان معاملات میں۔ تو جیسے ہی اس کے دوستوں نے اس کے بارے میں پتہ کیا کہ فلاں صاحب ہیں، اس کے گھر میں چلے گئے، انہوں نے بتایا کہ ہمارا دوست جو ہے آپ کے گھر میں رشتہ دیکھنا چاہتا ہے، مہربانی کریں کہ آپ رشتہ دے دیں۔ اس نے کہا اللہ نے بیٹی دی ہے، رشتہ میں نے کرنا ہے، لیکن ایسے تو نہیں ہے کہ بغیر جانچ پڑتال کے میں اس سے رشتہ کر دوں، مجھے ہفتہ 10 دن دو، میں اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو خبر دوں گا۔ ہفتہ 10 دن گزرا، اس نے اس کے بارے میں پتہ کروایا، اپنے گھر والوں سے کہہ رہا ہے، اب ان کو لڑکوں کا بھی بلایا کہ میں نے اس کے بارے میں پتہ کروایا، کوئی عیب اس میں نہیں ہے، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے، سلجھا ہوا ہے، بااخلاق ہے، پیسے والا ہے، تجارت کرتا ہے، سب کچھ سیٹ ہے۔ ایک اس کے اندر مسئلہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، اگر مسلمان نہ ہوتا میں اس سے شادی کر لیتا۔ ہم عیسائی ہیں، اگر وہ مذہب عیسائیت کو قبول کر لے، اپنی مسلمانیت کو چھوڑ دے، تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے دے دوں۔ اس کے دوستوں نے آگے اس کو بتایا کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ دل میں سوچا کہ میرے محلے میں، میرے شہر میں، میرے گاؤں میں کوئی عورتوں کی کمی ہے، مجھے اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں، چل۔ اب دیکھیے شیطان جو ہے اپنا کام کر لیتا ہے کہ اگر انسان مضبوط ارادہ نہ کرے،
فوراً اس کے ذہن میں خیال آیا کہ عیسائی تو صاحب کتاب ہے، عقد سود سے کیا جا سکتا ہے. تو اپنی دلیلیں دینے لگا، کہنے لگا کہ بظاہر تو میں عیسائی ہو جاؤں گا، لیکن اندر سے میں مسلمان رہوں گا، اندر سے میں شیعہ رہوں گا. آخر کسی کو کیا معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان ہے کہ یہ شیعہ ہے کہ یہ عیسائی ہو گیا. بار کیا اس کا رشتہ بھیجا، شادی ہو گئی. اب یہ کس مہینے میں ہوئی مجھے نہیں معلوم. جیسے ہی اس کی شادی ہوئی، زندگی گزارنے لگے، اچانک جو ہے محرم کا چاند نظر آیا. اب جیسے ہی محرم کا چاند نظر آیا تو اس کی توجہ جو ہے فوراً جو ہے اپنے شہر میں آ گئی کہ اب محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، فلاں گھر میں عزاداری ہوگی، فلاں گھر میں نیاز ہوگی، فلاں گھر میں یہ ہو رہا ہوگا، فلاں گھر میں یہ ہو رہا ہوگا. اور میں نے کیا کیا ہے، میں نے یہاں پہ عیسائی کے ساتھ شادی کر لی ہے، اب کیا ہوگا. اس دن سے اس کی زبان پہ تالا لگ گیا، خاموش. اب اس کو یہ دکھ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں. کیا میرے شہر میں عورتوں کی کمی تھی؟ میں نے کیوں کر عیسائی سے شادی کر لی. اس کی بیوی پوچھے کہ تمہیں ہو کیا گیا. 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 کو خاموش، کچھ نہیں کہہ رہا. اچانک جب 10 محرم کی رات آ گئی، شب عاشور، اب اس سے برداشت نہیں ہوا. آدھی رات کے وقت اچانک اس کے دل میں جو ہے ارمان ہوا، افسوس ہوا، اور ایک دم اس سے چیخ بلند ہوئی، رونے لگا. اس کی بیوی دوڑ کے آئی، کیا ہوا تمہیں؟ میں 10 دن سے دیکھ رہی ہوں تمہارا یہ عالم ہے، کیوں اتنے پریشان ہو، کچھ بات نہیں کر رہے ہو، میں تمہاری بیوی ہوں، مجھے کچھ بتاؤ. وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑا ہے، لیکن ہم مسلمانوں میں ایک شخصیت ایسی ہے، ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، ہم حسین کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم اپنی زندگی میں سب چھوڑ سکتے ہیں، ہم حسین نہیں. اس نے کہا کہ حسین کون ہے، مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ. اس نے کہا آج شب شہادت امام حسین ہے. اب مجلسیں وہ کہتا میں نہیں پڑھتا تھا، لیکن جو میں نے مجلسیں سن رکھی تھی تو میں نے اس کو آقا حسین کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ آقا حسین کون ہے. میں نے ان کو سارا بتایا کہ آقا حسین کے ساتھ کربلا میں یہ ظلم ہوا، میرے نانا رسول خدا کے نواسے تھے، علی و زہرا کے بیٹے تھے. انہوں نے سارا بتایا کہ حسین کون ہے. جیسے ہی وہ آقا حسین کے بارے میں بتا رہے تو وہ لڑکی رونے لگی، اور وہ سنتی تھوڑی دیر کے بعد اٹھی. اس نے اس کو بلایا، اس نے کہا کہ مجھے پھر سناؤ حسین کون ہے، حسین کا قصہ سناؤ. اس شیعہ تو تھی نہیں کہ کہے کہ مجھے مصائب سناؤ، مجھے فضائل سناؤ. کہنے لگی مجھے قصہ اور کہانی وہ دوبارہ سناؤ. اس نے سنایا، وہ پھر رونا شروع ہو گئی. اس نے کہا کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ کہتی ہے جب بھی نام حسین سنتی ہوں اللہ جانے عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے میرے اندر مجھے نہیں معلوم کیا چل رہا ہے. اس نے کہا تمہارے اندر حسین کی محبت آ گئی ہے، تم حسین کی محبت کو محسوس کر رہی ہو. یہ حسین، وہ کہتی مجھے نہیں معلوم کہ یہ حسین کی محبت ہے یا نہیں، لیکن جیسے ہی حسین کا نام سنتی ہوں میرے اندر یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ میں نے تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنے رشتہ دار چھوڑے، ماں باپ چھوڑے، سب کچھ چھوڑے. اب جب تم حسین کی محبت محسوس کرنے لگی ہو، تم میری خاطر ایک کام کرو گے کہ کیا کرنا ہوگا؟ کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تم شیعہ ہو جاؤ. فوراً بولی کہ میرے ماں باپ کو نہ بتانا. کہنے میرا تمہارے ماں باپ سے کیا لینا دینا، اب حسین کی محبت آ چکی ہے نا. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین کشتی نجات ہے. اب حسین کی محبت آ چکی ہے، فوراً کہتی ہے کہ میرے ماں باپ کو نہ کہنا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں شیعہ ہوں. میری تو تمہاری زندگی ہے، میں نے تمہارے ماں باپ کو کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے. اب چند دن گزرنے لگے، یہ شیعہ ہو گئی. جیسے ہی چند دن گزرے یہ لڑکا کہتا ہے کہ ہم کتنے دن چھپ کے یوں گزاریں گے زندگی. میں یہاں پہ آیا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے مجھے اتنا رزق دیا، چلو حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی چھوٹا کاروبار کر لیں گے. جس اللہ نے مجھے یہاں پہ دیا ہے وہاں پہ بھی خداوند متعال دینے والا ہے، چلو چلتے ہیں. ارادہ بن گیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں مقام پہ نکل جائیں گے، جو پراپرٹی جو کاروبار سیل کر سکتے ہیں سیل کر دیں گے، جو بچے گا تمہارے باپ کو دے دیں گے. سامان تیار ہو گیا. ایک انہوں نے پرچہ لکھا، تحریر لکھی کہ ہم جا رہے ہیں، ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے خدا. جیسے ہی تیار ہوئے باہر 2 گھوڑے کھڑے ہوئے، اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہو.
اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، اس نے حکیم کو بلایا ادھر ادھر، جب تمام لوگوں کو، اس کے والدین کو بھی اطلاع ہوئی، والدین آ گئی، صبح ہونے تک وہ عورت فوت ہو گئی۔ اب عورت فوت ہو گئی، مسلمان ہو چکی ہے، شیعہ ہو چکی ہے، لیکن کیسے بتائے ان کو کہ یہ شیعہ ہے؟ کیسے کہے کہ اس کو ہمارے مذہب کے مطابق غسل دیا جائے گا، اس کو ہمارے مذہب کے مطابق دفن کیا جائے گا؟ انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق اس کو جو ہے نہلایا دھلایا، اس میں بند کیا تابوت میں، تمام زیورات جو تھے اس خاتون کو اس کو پہنائے اور اس کو جو ہے لٹا دیا۔ اس نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا، کہتا جو بھی ہے، مجھے میری بیوی ہے، مجھے اپنی بیوی کو غسل دینا ہے، مجھے اپنی بیوی کو کفن دینا ہے۔ آیا رات کو، تازی قبر ہے، رات کو آیا، قبر کھودی، جیسے ہی قبر کھودی تو قبر میں وہ خاتون نہیں، تابوت نہیں۔ اس تابوت کی جگہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے جس کی بڑی بڑی مونچھیں ہیں اور داڑھی وغیرہ نہیں ہے، پریشان۔ باقاعدہ اس نے قبر کو بند کیا، گھر میں آ کے لیٹ گیا۔ جیسے ہی سویا تو بے نفس نفیس آقا حسین اس کے خواب میں آیا۔ آقا حسین نے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے یا مولا، میری بیوی کا تابوت قبر سے غائب ہے۔ کہا پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہا مولا، میری بیوی مسلمان ہو چکی تھی، میری بیوی شیعہ ہو چکی تھی، میں اس کو غسل و کفن دینا چاہتا ہوں، مولا میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ آقا حسین کہتے ہیں تمہاری بیوی کربلا نہیں آنا چاہتی تھی؟ تمہاری بیوی نے تو ارادہ کیا تھا نا کربلا آنے کا، تم دونوں تو کربلا آنا چاہتے تھے، تمہاری بیوی نہیں آئی، ہم نے اس کو بلا لیا ہے کربلا۔ ہم نے نکال فرشتوں سے کہا ہے، ابھی ہمارے وہاں کربلا میں ایک شخص جس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی وہ فوت ہوا تھا، اس کو ہم نے یہاں بھیج دیا نکال فرشتوں کو کہلوا کے، اور تمہاری بیوی کو ہم نے یہاں بلا دیا۔ اب خواب سے بیدار ہوا، صبح دوڑا کربلا کہ یہ مولا کا خواب۔ اب جیسے ہی خدام کے پاس پہنچا، خدام سے جا کے کہنے لگا کہ ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا ہے، فلاں شخص کی قبر میں میری بیوی ہے۔ وہ کہنے لگا خدام خادم کہ تمہارے ایک خواب کی وجہ سے میں قبر کھول دوں؟ قبر کھولنا حرام ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اب جب اللہ چاہتا ہے تو ذہن میں کوئی بات آ جاتی ہے۔ وہ خادم کہنے لگا، وہ کہتا ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے، یہ خواب نہیں ہے، میری بات کا یقین کرو۔ خادم کہتا اچھا ایسا کرو، جب رات ڈھل جائے، جب سب لوگ یہاں پہ نو تب آنا۔ اس نے اپنے ساتھ 2 عورتیں لی اور جلدی سے جو ہے قبر کے پاس گیا، قبر کو کھولنا شروع کیا۔ اس نے اس تابوت کو پایا کہ جو وہاں پہ دفن کیا گیا تھا۔ اب جیسے ہی تابوت کو کھولا تو اس کی بیوی غسل و کفن دیا۔ غسل و کفن دینے کے بعد وہ جو زیورات تھے نکال دیے کہ یہاں پہ میں کیا کروں گا، تو زیورات نکال کے اس کو غسل و کفن دے کے اس کا جنازہ پڑھ کے دفنا کے جب آیا تو مجتہد آیت اللہ کے پاس جا کے کہتا ہے کہ اب میں ان زیورات کا کیا کروں؟ تب انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ مجھے بتاؤ یہ خمس ہے، یہ زکوٰۃ ہے، کیا ہے، تاکہ مجھے مصرف سمجھ آئے کہ میں نے خرچ کہاں کرنا ہے۔ تب جا کے اس نے اتنا سارا خواب بتایا کہ ایسے ایسے ہوا۔ عزیزان گرامی، آپ نے توجہ کی ہے کہ ایک عیسائی عورت کہ جس میں کے دل میں حسین کی محبت آئی تو اس کو آقا حسین نے کربلا بنا لیا۔ آقا حسین کا وہ درد ہے کہ جب کوئی پرایا آئے تو وہ ہدایت پا لیتا ہے، جب کوئی پرایا آئے تو وہ نجات پا لیتا ہے۔ ہمیں تو ہماری ماں نے پہلے دن سے حسین حسین کرنا سکھایا ہے۔ ہمیں تو لوری میں، ہمیں تو گھٹی میں حسین حسین کہہ کے دیا گیا ہے۔ تف نہیں ہے ہمارے اوپر کہ اگر ہم حسین سے کچھ نہ سیکھ سکیں، اگر ہم دست سے کربلا نہ لے سکیں، اگر ہم حسینیت کے راستے میں نہ چل سکیں۔ عزاداروں، بس جب میرے آقا حسین علیہ السلام نے چراغ بجھایا تو جب جیسے ہی چراغ جلا تو کیا دیکھا، اصحاب کی کیا حالت ہے۔ اصحاب نے اپنی تلواروں کو اپنی گردنوں پہ رکھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ مولا ایک اشارہ کر دیجئے، ہم اپنی گردنوں کو کاٹ دیں گے۔ نیزے رکھے ہوئے سینے پہ، کہا آقا ایک اشارہ کیجئے، ہم اتنا فشار دیں گے کہ یہ سینہ چیر دیں گے۔ لیکن آقا حسین
ہم آپ کو کچھ نہیں دکھا سکتے، ہم آپ سے جدا نہیں ہو سکتے۔ سب کے ملے جلے الفاظ یہی تھے، آقا حسین یہ تو ایک زندگی ہے، مولا حسین یہ تو ایک زندگی ہے، خدا 100 بار زندہ کرے ہم ہر بار آپ پہ قربان ہو جائیں گے۔ جب یہ عالم دیکھا اصحاب حسین کا تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اصحاب حسین کو سلام کہلوا کر بھیجا کہ تمہارے جناب فضہ آئی، اصحاب حسین کو سلام دیا۔ جیسے ہی اصحاب حسین کو سلام دیا جناب فضہ نے، سب اصحاب حسین نے سروں سے عمامے اتارے، زمین پر پھینکے، خاک کربلا کو اپنے اوپر ڈالا اور کہا یہ غربت کا کیا عالم ہے کہ آج زہرا زادی غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہے۔ میں کہوں گا اے وفاداروں، اے مولا حسین کے اصحاب، آپ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ علی کی بیٹی نے آپ کو سلام کہلوایا ہے۔ اللہ جانے شام غریبہ کا وہ منظر کیسا ہوگا جب زہرا کی بیٹیوں کے خیموں کو جلایا جا رہا ہوگا، جب نیزوں کے ذریعے سے سیدہ زینب کے سر سے چادر کو لوٹا جا رہا ہوگا، جب حسین کی 3.5 سالہ بیٹی کو تماچے مارے جا رہے ہوں۔ عزاداروں، آج 12 محرم الحرام ہے۔ آج ہی کے دن کوفہ میں سیدانیوں کو ایک رسی میں 12 سیدانیوں کو باندھ کر لایا گیا۔ مولا سجاد کو آج ہی کے دن تازیانے مارے جا رہے تھے اور ایک طرف شہدائے کربلا کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے۔ مولا سجاد سے کسی نے پوچھا آقا آپ کے اوپر سب سے بڑے مصائب کہاں ڈھائے گئے، سب سے بڑی مصیبت کہاں ڈھائی گئی؟ آقا سجاد کہتے ہیں الشام الشام الشام۔ میں کہوں گا مولا آپ کے 6 ماہ کے بھائی علی اصغر کو تیر تو کربلا میں لگا، مولا آپ کے بابا کا سر تو کربلا میں کاٹا گیا، مولا آپ کے جوان بھائی علی اکبر کو برچی تو کربلا میں لگی ہے، نیزہ تو سینے میں کربلا میں لگا ہے، آقا حضرت عباس کے بازو تو کربلا میں قلم ہوئے ہیں، مولا آپ شام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ مولا سجاد رو کے کہتے ہیں ارے شام ہی تو تھا، کوفہ کے دربار ہی تو تھے جہاں پہ زہرا زادیوں کو ارے بے مخنا و چادر کبھی ایک بازار سے دوسرے بازار پھرایا جاتا، کبھی ایک دربار سے دوسرے دربار میں لے جاتا۔ اجرکم اللہ اجرکم سید۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے، سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رہے۔ عزاداروں، آج کے دن میرے مولا کا لاشا بے گور و کفن ہے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے میرے آقا کا۔ السلام علیکم۔ کوئی کفن دینے والا نہیں ہے۔ بس ایک روایت رسول خدا کی اور آپ کی زحمتیں تمام کر جاؤں گا اسی ایک روایت پہ۔ 28 صفر کو جب رسول خدا نے مولا امیر المومنین کو وصیت کی اور کہا یا علی مجھے آپ غسل اور کفن دیجئے گا، یا علی مجھے آپ دفنائیے گا، یا علی میرا کفن آپ کو بازار سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، یا علی میرا کفن جبرائیل لا چکا۔ ایک صندوق کی طرف اشارہ کیا اور ایک کفن نکالا اور سینے سے لگایا اور کہا یا علی یہ میرا کفن ہے۔ پھر روتی ہوئی بیٹی کی طرف دیکھا اور ایک کفن نکال کے کہا بیٹی رو نہیں، سب سے پہلے تمہیں ہم اپنے پاس بلائیں گے۔ کہا یا علی یہ زہرا کا کفن ہے۔ عزاداروں پھر تیسرا کفن نکالا اور کہا یا علی 19 ماہ رمضان کو آپ کو ضرب لگے گی، یا علی 21 ماہ رمضان کو آپ کی شہادت ہے، یا علی یہ آپ کا کفن ہے۔ اب ایک چوتھا اور آخری کفن نکالا اور کہا حسن بیٹا یہ آپ کا کفن ہے، یا علی حسن کا کفن ہے۔ آج کے ہی دن میرے بیٹے حسن کے جنازے پہ تینوں کو برسایا جائے گا۔ عزاداروں یہی منظر آقا حسین دیکھ رہے تھے، نانا کے قریب آئے شہزادے حسین اور کہا نانا سب کو کفن دے دیا، میرا کفن کہاں ہے؟ رسول خدا کہتے ہیں حسین آپ کو بے گور و کفن دفن کیا جائے گا۔ عزاداروں یہی 12 محرم کا دن آیا، رسول نے جو وصیت کی تھی، جو رسول نے بتایا تھا
کہ آقا حسین کو بے گور و کفن دفنایا جائے گا. بنی اسد کی عورتیں مقتل میں آئی اور کیا دیکھا. یاد ہے نا آپ کو آقا حسین کی وصیت کہ جب زمین کربلا زمین نینوا خرید رہے تھے تو بنی اسد کے مردوں سے کہا تھا کہ جب ہمیں قتل کر دیا جائے, شہید کر دیا جائے تو ہماری لاشوں کو دفنا دینا. اور پھر عورتوں کی طرف دیکھا اور کہا اگر تمہارے مرد نہ دفنا سکے تو تم ہمیں دفنا دینا. غربت کا یہ عالم کہ ایک مرتبہ بچوں کو دیکھا اور کہا کہ اگر تمہارے والدین ماں باپ کسی ڈر کی وجہ سے نہ آ سکے تو کھیلنے کے بہانے مقتل آ جانا اور خاکے کربلا کو ہماری لاشوں پہ گرا دینا. عزادارو بنی اسد کی عورتیں یوں ہی کربلا میں آئی مقتل میں کہ ایک گھوڑے سوار کو آتے دیکھا. انہوں نے فرار چاہا کہ مولا سجاد کہتے میں حسین کا وارث ہوں, میں اپنے بابا کو دفنانے آیا ہوں. باجاز آقا آئے کربلا اور تمام اصحاب حسین کو گنج شہداء میں دفنایا. پھر ایک لاشے کو اپنے چچا کے لاشے کو نہر فرات کے قریب دفنایا. اپنے بھیا کے لاشے کو مولا حسین کے جوار میں دفنایا. اب آقا حسین کا لاشا مولا حسین کا لاشا قبر میں اتارا. عزاداروں لیکن ایک شہید ہے جو 2 دفعہ دفن کیا گیا ہے, شہزادہ علی اصغر کا لاشا. عزاداروں سب سے پہلے مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے ایک چھوٹی سی قبر بنائی جس میں شہزادے کو دفنایا. کوشش کیجئے گا عزاداروں کے لیے ہو جائے. مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کی ننھی سی قبر بنائی, اس قبر میں اپنے شہزادے کو لٹایا. عزاداروں جب سروں کو جمع کیا جا رہا تھا تو عمر سعد لعین کہتا ہے کہ ایک سر کم ہے, ایک سر کم ہے تو ایک لعین خدا اس کے عذاب میں اضافہ کرے. آگے بڑھ کے کہتا ہے عمر سعد حسین نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو خیموں کے پیچھے دفنایا تھا. یہ لعین کہتا ہے 10 گھوڑ سواروں کو حکم دیتا ہے جاؤ علی اصغر کا لاشا لاؤ. عزاداروں مجھے معاف کرنا لیکن مقتل کی روایت ایسے ہے کہ یہ گھوڑا سوار زمین نینوا میں اپنے نیزے بلند نیزے گاڑتے آئے. زمین نینوا میں نیزے گاڑتے آئے. ایک لعین نے نیزہ گاڑا, یہ علی اصغر کا ننھا لاشا نیزے کے ساتھ باہر آیا. اس لعین نے سر کو جدا کیا, لاشے کو وہیں چھوڑ دیا. اب آقا سجاد نے اپنے چھوٹے بھائی کا لاشا اٹھایا اور ایک مرتبہ کہتے ہیں بابا میں علی اصغر کو کہاں دفناؤں. بابا پہلی بار علی اصغر کو آپ نے خود دفنایا تھا کہ آقا حسین کی آواز آئی سجاد علی اصغر کو میرے سینے پہ لٹا دو. عزاداروں پہ ہر اولاد اپنے باپ کے سینے پہ سوتی ہے لیکن بستر پہ سونا اور ہے. عزاداروں تربت میں سونا اور ہے. علی اصغر کو بابا کے سر لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا منقلبهم ينقلبون. پارلات روتنی آنکھوں کا واسطہ ہماری سوا در اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے مولا حاضرین کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. میرے مولا ہمارے مرحومین کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. مقام علیین عطا فرما. شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. میرے مولا حاضرین کی تمام شرعی حاجات کو قبول و منظور فرما. میرے مولا جتنے مومنین بیمار حال صدقہ بیمار کربلا کا شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. میرے مولا جتنے مومنین تندرست ہیں ان کو خوشحال و آباد فرما. میرے مولا ہمارے وارث حقیقی کا ظہور جلد فرما. ہمیں اپنے امام کے آن و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. جملہ معلومات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم.